میرے بھائی بہترین علاج پہلا، جب بھی کوئی مصیبت، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بیماری آتی ہے، یہ کوئی تکلیفیں جو آتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ بڑا زبردست انہوں نے جواب فرمایا، فرمانے لگے جو بیماری تکلیف تجھے اللہ کے قریب کر دے یہ آزمائش ہے، جو دور کر دے وہ پکڑ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو، مجھ اللہ سے مدد چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ پیروں کے پاس جاؤ، قبروں میں جاؤ، زندوں کے چرنوں میں بیٹھو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی قسم جتنی جلدی رب مانتا ہے ماں بھی نہیں مانتی۔ مناؤ اپنے رب کو، وہی بیمار کرتا ہے وہی شفا دے گا، وہی شر پیدا کرتا ہے اسی شر سے وہی بچائے گا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، یہ آزمائش ہمارے لیے اسی نے پیدا کی ہے، پھر اسی کو کہنا ہے ہم نے۔ وہ کتنا دور ہے تم سے، اتنے تو تم بھی اپنے قریب نہیں ہو جتنا میرا رب ہے تمہارے قریب۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو تمہاری رگ حیات کے قریب ہے۔ تم ایک بار کہو یا رب، وہ 10 بار کہتا ہے یا عبدی۔ اس رب کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کی مخلوق بے یک وقت اس کو پکارے، وہ سب کی پکار سنتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ رات کا اندھیرا کالا، یہ پہاڑی کے اوپر پتھر کے اوپر چونٹی رینگتی، وہ اس کے قدموں کو بھی سنتا ہے، وہ رب تیرا۔ تم اس کو چھوڑ کے نانگے بابے آستانوں پہ جاتے ہو، کہتے ہو یہ کرنی والے نے مجھے کر کے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس رب کو چھوڑ کر جب تم غیروں کے پاس جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں انہی کے سپرد کر دے گا۔ پھر تم جاؤ، چاہے گھڑوں میں جاؤ تو چاہے درختوں پہ چڑھو، چاہے پہاڑوں میں جاؤ، ایک اللہ کا لڑ پکڑ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو، چھوڑ دو سارے طریقے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے گا، روحانی اندر کی جو بیماریاں اس کی بھی، ظاہری اور باطنی ہر بیماری سے تمہیں شفا دے گا۔ دوا بھی اور دوا بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، ساری جڑی بوٹیاں بھی اللہ نے، ڈاکٹر اور سارے حکیم بھی بنائے ہیں۔ پھر اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، تمہارے گھر میں ہی نمک نکلے گا، تمہارے گھر میں ہی لہسن نکلے گا، اجوائن نکلے گی، وہی پڑیا کھاؤ گے، اللہ تمہاری وہ بیماری جس کے پیچھے تم سالوں سے گھوم رہے تھے دنیا میں، کبھی کوئی امریکہ جا رہا تھا، وہی 2 نسخے اللہ دے گا، گھر میں وہی کوٹ کے کھا لو گے، اللہ شفا دے دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب میرا بھائی، اگر کوئی میرا بھائی سوال کرنا چاہے تو وہ کرے، کیونکہ لمبا میں وہ کروں گا تو بولتا جاؤں گا، اب کئی دلوں میں ہوگی میرے کوئی بات میرے بھائیوں کی، تو وہ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں، اگر میں جواب دے سکا تو دوں گا انشاءاللہ۔ جی بھائی، بھائی ایسا ہے کہ جو سوال ہو نا قریب آ جائے، یہاں تو کوئی ایسا سسٹم کر لیں کہ سوال لازمی ہونے چاہیے۔ نہیں کر سوال کرنا۔ ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو 16 سال عمر ہے، 12 کلاس کا طالب علم، پچھلے 2 سالوں سے عجب عجب حرکتیں کرتا رہتا ہے گھر میں۔ کیا کرتا رہتا ہے؟ عجب عجب حرکتیں کرتا۔ اچھا، پہلے ٹھیک تھا وہ؟ پہلے 2 سال پہلے ٹھیک تھا، پڑھائی میں کیسا تھا؟ پڑھائی میں تو ٹھیک تھا، جب پھر پڑھائی میں دکھنے لگتی اس کی، سوتا ہے، نیند آتی ہے اس کو؟ نہیں سوتا نہیں رہتا، بہت کنفیوژن آتی ہے۔ اللہ اسے شفا دے۔ تو علاج نہیں کروایا آپ نے؟ میں میڈیکل لے کے گیا تھا اس کو ڈاکٹر کے پاس، اچھا، علاج کرا لیا، فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر تو گولیاں دیتے ہوں گے نا نشے وغیرہ کی۔ والدہ حیات ہیں؟ اب میرے بھائی یہ طریقہ سن لیں آپ، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں تحقیق کر لینا کہ کوئی بھی اس قسم کی اچانک معاملہ شروع ہو جائے گھر میں کہ بھائی خود، بیٹی، بیوی کسی جگہ سے آئے ہیں، یا اسکول میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ لائق ہوتے ہیں تو آتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ہی پڑھائی سے بھاگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، جب کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم سر پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو زیادہ تر لوگ لے لیتے ہیں کہ کسی نے
جادو کر دیا۔ ایسے کیسز میں 100 میں سے 5 ہوتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ باقی تقریباً 95%، 95% لوگوں کو نظر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب نظر اپنے کی بھی لگ سکتی ہے، غیر کی بھی لگ سکتی ہے، حاسد کی تو لگتی ہے۔ اس کا علاج کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہا رہے تھے، اچانک وہ تڑپنا شروع ہو گئے اور پانی میں گر گئے۔ ان کے بیٹے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دانستہ میں کوئی آیا تھا تمہارے باپ کے پاس اس وقت؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلوایا، پھر آپ نے اس کو ڈانٹا، غصے ہوئے، آپ نے فرمایا کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ بات غور سے سننا، کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ کیوں اس پہ جو اچھی چیز لگتی ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو؟ برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے جو لفظ بولے یہ تھے کہ کیا اس کا جسم ہے جیسے پردے میں چھپی ہوئی دوشیزہ کا ہوتا ہے؟ یہ لفظ کہنے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تحقیق کر لیجئے گا، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ تو 1-2 بندوں کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے؟ علاج بتا دیتا ہوں، کسی بھی علاج میں، کسی بھی بیماری میں اگر اس طرح کی اچانک ہو تو جو بھی اگر اس کو کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا۔ آزما کر اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں ڈالے ہی نہ، اگر وہ تو آزما کر۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو، ٹھیک ہے؟ اب ویسے تو حکم تو یہی ہے نا کہ اگر جس منظر کو پتہ چلے کہ میری نظر اس کو لگی ہے وہ خود بخود اس کو پانی دے دے۔ آج کے دور میں اگر میں جا کر کہوں بھائی جی مجھے آپ کی نظر لگی، آپ مجھے پانی دیں، تو آپ میرا متھا توڑ دیں گے، ہے نا؟ ایک یہ بھی صورتحال ہے نا۔ اب وضو کرے وہ، یعنی کہ بیمار نہیں وضو کرے گا، اس کے گھر کا کوئی بندہ بشرطے کہ وہ نمازی ہو، پاک ہو، استنجا وغیرہ کرتا ہو، وہ پورا وضو کرے گا۔ وضو کرے گا لیکن بغلیں بھی دھوئے گا، بغلوں کا پانی بھی ایک برتن میں اکٹھا کرے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تہمت کے نیچے والا حصہ اس کو بھی دھوئے گا، وہ بھی پانی جمع کر کے اس مریض کے اوپر ڈالو گے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہو گیا، وہ تو سمجھ آ گئی کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگی تھی حضرت سہل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے؟ کوئی بھی نیک بندہ گھر کا اس صورتحال میں اپنے بندے پر اس طرح کا پانی ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا، گارنٹی ہے، گارنٹی انشاءاللہ۔ تحقیق کر لیں پہلے حدیث میں یہ بات ہے تو پھر یہ عمل کریں۔ 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے 1 بار کرنے سے ہو جاتا ہے ٹھیک بندہ۔ کچھ نہیں پڑھنا، وضو کرنا ہے، جھوٹا پانی دے دیں اس کے بعد وضو کا سارا پانی، صحیح وضو کرنا ہے، صحیح وضو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا۔ اس کو میں نے اسیب پر بھی آزمایا، اس کو میں نے جادو پر بھی آزمایا تو اللہ نے اس سے شفا دی، الحمدللہ۔ میرے پاس سوال ہے، یہ ایسا کوئی جس بھائی نے سوال پوچھا نا، ان کی امی یا ان کے ابو یا آپ، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ 3 دن کر لیں، یہ پانی دے دیں ان کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ جادو اور اسیب کے علاج کے سلسلے میں کوئی کتاب تو بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائی، الحمدللہ۔ ہمارے یہ اپنا دارالاسلام میں بھی ہیں کئی کتابیں، اب کس کا نام لوں، تو اس میں بہترین میں آپ کو بتاؤں، حسن المسلم ایک دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو دعا یاد کرائیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔
حصن یہ تو قلعہ ہی ہے، اب قلعہ آپ کی پاکٹ میں آ گیا، اور مسلمانوں کا قلعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح 3 بار فجر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا، یہ پوری دعا، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ گارنٹی کس کی ہے؟ لیکن ٹائم مقرر ہے، فجر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر فجر تک۔ یہ نہیں کہ لکھ کے گلے میں ڈال دو کہ چلے جی۔ اب تویز ہم کھولتے ہیں نا تو بعض جو ہمارے بھائی ہیں نا، جو کچھ سلفی حضرات بھی دیتے ہیں نا تویز، تو وہ یہ دعائیں اس طرح کی دعائیں لکھ کے نا وہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی شرک تو نہیں لکھا نا، دعائیں دی ہیں۔ اچھا، میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ نظر و جادو اور اسیب کی نشانیاں کیا ہے اور ان میں ایک آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے ان کی نشانیاں کا؟ واہ جی واہ میرے بھائی، یہ تو ابھی تک میرے پاس 15-20 سال ہو گئے ہیں بعض بندوں کو کام کرتے ہوئے۔ یہ تو تجربے سے پتہ چلتا ہے، کوئی سوالات ہوتے ہیں مریض کے، کچھ اس کے اعضاء کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ناخنوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی رنگت کو، پھر اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک تینوں چیزیں غیب سے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کا مریض ہے، بعد میں جب تھوڑا سا کام کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نظر اس کو لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے کوئی کہے، ہاں کچھ جادو کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ جس پر جادو ہوتا ہے اس کے پاس سے کوئی بدبو بھی آتی ہے، وہ معالج جی اس کو دوسرے کو نہیں سمجھ آتی، معالج کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جس جگہ جادو ہوتا ہے، جس گھر میں، جس دکان میں، وہاں محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ احساسات ہیں، تجربے سے پتہ چلتے ہیں، اس طرح سمجھانے سے نہیں ہوتا۔ بعض بیچارے پوری زندگی لگا لیتے، کچھ بھی نہیں ان کو آتا۔ پڑھنی پڑے گی، ہاں تسی پڑھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ سلفی صاحب میرے پاؤں اوپر سے بہت جلتے ہیں، ہر طرح کا ٹیسٹ کرایا مگر سب کلیئر آئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے سانس کا بھی مسئلہ ہے، میں لیٹ کے اذکار وغیرہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں لیکن سب کلیئر آئے۔ اچھا، یہ 2 چیزوں سے ہوتی ہے یہ چیز۔ ایک تو یہ اسیبی بیماری ہے، یہ والی جو ہے نا، اس کو ہم اسیبی بیماری کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بستر پہ جانا ہے تو اپنے آپ کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اسی طرح اخلاص فلق ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو تھو تھو کر کے پھر اس کے بعد پورے جسم پر اپنے کو پھیرنا ہے۔ اس طرح 3 بار کرنا ہے، یعنی کہ آیت الکرسی 1 بار، بقرہ کی آخری آیات 1 بار۔ یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، وہ ہماری جو بہن ہے وہ صبح یا مغرب کے بعد نیم گرم پانی میں نمک ڈالے، اس میں اپنے پاؤں ڈبو کے 7 بار پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، پھر پاؤں پر دم کرے، ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ نظر کے علاج کے بارے میں جو آپ نے بتایا اس کی حدیث کہاں مل سکتی ہے؟ اگر حدیث مل جائے تو پورا عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ہاں، یہ مطع امام مالک کے اندر موجود ہے، میری اس میں موبائل میں بھی تھی، میں لوگوں کو سینڈ کرتا تھا، وہ کافی میں نے ڈھونڈا ہے، مجھے ملی نہیں ہے، یا میرا خیال ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ مطع امام مالک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ موطا امام مالک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ کسی پر جن کا اثر ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں، جن سے نہ ڈریں۔ سب سے پہلے جن کیا کرتا ہے؟ پہلے ڈراتا ہے۔ جو اس شیطان خبیث سے ڈر جاتا ہے وہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اس کے سامنے آپ پڑھیں، کچھ نہیں آتا نا، اللہ اکبر پڑھیں، اس سے گفتگو نہ کریں۔ گھر میں عموماً ہوتا ہے نا کہ دورہ پڑ گیا، وہ پھر آوازیں لگاتا ہے، وہ گھراہٹتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، دوسرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جن سے ڈرنا نہیں ہے،
یقین جانے اللہ اکبر پڑھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صحابی نا فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تو سوکھے پتوں پر جیسے کوئی چل رہا ہے, تو میں نے گھبرا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, تو مجھے بڑا خوف آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو اللہ اکبر کہتا تجھے پھر خوف نہ آتا. اللہ بڑا ہے نا. ویسے بھی کسی جگہ اترو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کہیں کسی کے گھر میں مہمان بھی جاؤ تو یہ پڑھ لو, ٹھیک ہے. ایک دعا ہے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی, ان کو خوف کی تکلیف ہو گئی تھی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی و من حمزات الشیاطین و یحضرون. یہ پڑھو اگر نہیں آتی. سب سے پہلے تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں نا. اب گھر میں جن آ جائے تو ہم گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہمارے پاس مریض چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے لاحقین, یعنی کہ جب وہ پہلی بار ہمارے پاس سامنے آتا ہے تو جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تو وہ چیز حاضر ہوتی ہے نا, تو ان کے گھر والے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے. اگر وہ آ گیا تو اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنی, قرآن پڑھنا شروع کر دو, اذان دینی شروع کر دو اس کے سیدھے کان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے, یہ بھاگتا ہے خوف سے. شرط یہ ہے کہ ڈرو نہیں. جتنا مرضی جن کہے کہ میں فلاں ہوں, فلاں علاقے کا سردار ہوں. ہمارے یہاں تو اتنے بڑے جن نہیں ہیں اتنا, کیونکہ یہاں شرک نہیں ہے, مزارات نہیں ہیں. پاکستان انڈیا میں تو بھرا پڑا شرک. ایک خبیث کو پکڑتے ہیں, اس کے 10 مزاروں سے اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. یہ جنات کی بات کر رہا ہوں. تو کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کسام کہتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ. جاؤ جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ. وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے فضل. ڈرو نہیں, قرآن پڑھنا شروع کر دو. پھر کوئی مل جائے, کوئی اچھا مال ہے تو اس سے علاج کروا دو, ورنہ سجدے میں پڑھ کے رو کے دعائیں مانگو اور پھر اس کا علاج خود ہی قرآن سے کرو. اللہ اسے شفا دے گا انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں کہ میرا اس میں بھی ہے جان, میرا ایک آدمی سے سامنا ہوا, وہ بڑی بری حالت میں تھا, اچھل رہا تھا, ناچ رہا تھا, اپنے جسم سے عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا. اس وقت ہم نے قرآن پڑھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. جب ہم نے سورۃ الفلق پڑھنا شروع کیا تو وہ لیٹ کر تڑپنے لگا اور چیخیں مارنے لگا. سوال یہ ہے کہ صرف سورۃ الفلق سے ہی اثر کیوں ہوا, پہلے قرآن پڑھا جو اس سے اثر کیوں نہیں ہوا؟ اچھا, جیسے ہمارے انسانوں میں کوئی کمزور کوئی طاقت والے ہوتے ہیں نا, اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں. اب کچھ کیس ہمارے لٹک جاتے ہیں جو کہ مہینوں چلتے ہیں, تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس جن پر کون سی آیت اثر کرے گی. میں آپ کو وہ سبق دے رہا ہوں جو میں اپنے شاگردوں کو دیتا ہوں. آپ سارے معالج بن جائیں گے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. ہاں, یہ نہیں کرتا میں دل میں چھپا کر تو لے جاؤں. یہ اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یہ جنات کی قسمیں ہیں میرے بھائی. ان میں کوئی قوت والا بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے میں ہے, کوئی طاقت والا, کوئی کمزور. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر پڑھو تو وہ بھاگ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ وہ ہنستے جاتے ہیں. ایسے جن خود جادوگر ہوتے ہیں یا انسان جادوگر اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس میں ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کون سی آیت دیں, نہیں پتہ چلتا. پھر ہم اس کو پڑھائی دیتے ہیں. ہم تکے نہیں مارتے کہ اس کے لیے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے. وہ اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے. پھر وہ جب مریض کہتا ہے جی میرے سے یہ صورتیں یہ آیت نہیں پڑھی جاتی, پھر وہی آیت اس کا علاج ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اس جن کو اس آیت سے شوق ہوگا. عربی سارے جن نہیں سمجھتے نا, پنجابی سارے جن نہیں سمجھتے. جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے اسی طرح جنوں کا ہے. اگر کوئی انگریزی بولنے والا ہے تو اس کو انگریزی میں ہم بات کرنی پڑے گی ہمیں. لیکن قرآن میں اتنی قوت ہم نے دیکھی ہے کہ اللہ کی قسم عذاب کی آیتیں جس جن پر بھی پڑھی ہیں نا, جو عذاب والی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے عذاب کی آیتیں, وہ اتنا تڑپنا شروع ہو جاتا ہے.
آپ ڈھونڈیں کہ کون کون سی کوئی عذاب والی آیتیں ہیں۔ آیت الکرسی اس کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ جن اگر پڑھائی سے ہنسے سمجھو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تمہیں ڈسکرج کرتا ہے، وہ تمہارا اس پہ یقین ختم کرتا ہے کہ نہیں دیکھو مجھے قرآن سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تم پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ تعالی اس کو جب شیطان ہنستا ہے تو سمجھو اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جب وہ روتا ہے وہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ مالج کو چکر دے رہا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پھدو بنا رہا ہے۔ مالج پھر ایسے ایسے دیکھتا ہے گھر والوں کو، دیکھا میرے کو ڈریا کہ نہیں ڈریا، حالانکہ وہ اس کو چکر دے رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہے۔ شیطان کو اللہ نے قوت دی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فہم دے۔ جب آدمی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، 2 نفل پڑھ کے، یہ ہے طریقہ اللہ سے مدد مانگنے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ خود بخود تمہارے ذہن میں ڈالے گا اس سے۔ ایک دفعہ چھوٹی سی میں بات، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ بس زیادہ علاج کا بتانا ہے، یہ بھی علاج کے متعلق ہے۔ ایک جن پر میں اتنی پڑھائی کرتا تھا، نیا نیا اس لائن میں تھا، میں 11 گھنٹے اس پر پڑھا، تو وہ ہنستا تھا۔ ایک دن تھکا ہوا تھا میں، تو میں نے اس کو نا ہیڈ فون لگا کر نا، قاری جبرائیل کی وہ قنوت نازلہ جو تھی نا، وہ قنوت جو رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، وہ میں نے ہیڈ فون کے ساتھ اس کو لگا دی، کیونکہ تھکا ہوا تھا۔ میں نے بولا یار تھوڑا سا سانس آ جائے۔ اب اس میں بھی وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اب اس مریض کو باندھا ہوا ہے، باندھا بھی کس طرح؟ اس کے گھر کے 14 افراد ہیں، 14 افراد، عورت مرد، اس کو پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ ہم نے گاڑی، وہ جہاز کی بیلٹ نہیں ہوتی، ایمرجنسی میں وہ رکھی ہوئی تھی نا کہ ایک دم باندھ دے تاکہ یہ ہمیں نہ مارے پیٹے، تو اس سے اب وہ ہیڈ فون بھی لگایا تو وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ واللہ العظیم جب آئی نا یہ بات، یہ حدیث کی دعا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، ہے نا۔ اب انہوں نے اس دعا کے اندر اس کی تکرار شروع کر دی، اللہم آجرنا من النار، وہ زیادہ نہ تعداد میں وہ اس کی تکرار شروع کر دی۔ اب قرآن کہاں اور کہاں، یہ چند لفظ ہے نا، معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس دعا کا کہ اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچا، جبکہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں۔ آگ کے عذاب سے بچا، اور جن آگ سے بھی ہیں۔ جن کس سے بنے؟ آگ سے بنے ہیں نا۔ جنوں سے بھی اللہ بچاتا ہے، جو اس کو صبح شام 7 بار پڑھ لیتا ہے نا۔ جب یہ تکرار شروع ہوئی نا تو یقین جانے مجھے نہیں پتہ، میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ اس کی بیلٹیں کیسے کھلی، اس نے سارے بندوں کو کیا ہے پھینکا۔ ہیڈ فون لگا ہوا تھا، اس نے ایسے چھنڈا دیا، اور لڑکی تھی کہ وہ اتنی کمزور، جہاں میرا کہ شاید ہی کوئی بندہ کمزور ہو۔ صرف اس پر اللہم آجرنی من النار پر اس کو تکلیف شروع ہو گئی۔ اب قرآن ہم نے کتنے گھنٹے، میں نے 11 گھنٹے پڑھا اس پر، وہ ہنستا تھا، لیکن اس لفظ پر یہ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے کس کو کس پر۔ اب عموماً جن لوگوں کی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا، ہر گھر میں تقریباً یہی مسائل ہیں، وہ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جس میں وہ شیخ میاں بیوی کا ہے نا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو یا وہ آیت کی تکرار کریں، یا سورہ بقرہ کی جو شیخ نے ذکر فرمایا جس کی تلاوت انہوں نے کی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ، اس کی گھر میں تلاوت شروع کی جائے تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک شفا دے دے گا۔ بات بڑھے گی جب وہ پڑھے گا نا، ہم تو اس کو اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں مریض کو کہ اس کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو، اور پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم ہونٹوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کو ہونٹوں میں مخرج کر کے پڑھو، یعنی اخراج ہونا چاہیے، یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ جی شاید خوفناک خواب آتے ہیں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے، دوبارہ نیند نہیں آتی۔ اس کا جواب ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ برا خواب دیکھو تو اس کو کیا کرو، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اور عموماً ہمیں یہی بتایا گیا کہ برا خواب ہو تو اس کو نا
3 بار اپنا پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر اس کے بعد تھو تھو کر دو. یہ بالکل الٹ ہوتا ہے حدیث کا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے الٹے کندھے پر 3 بار تھو تھو کرو، پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. جب اس کو پڑھ لو گے تو اس کے خواب کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لو، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے. 40 سال سے زیادہ. جب ہم اس کو زائل کریں گے تو اس کا اثر بھی اللہ کے حکم سے زائل ہو جائے گا، اور پھر اس کی یہ جو جس بندے کو یہ تکلیف ہے اللہ اس کی وہ بھی دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی. کوئی خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے کچھ سالوں سے ماہواری ٹھیک سے نہیں آ رہی، سارے علاج کروا لیے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، بال گرنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور کسی کام میں دل نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا حیض نہ رکے تو وہ استحاضہ میں آ جاتی ہے، وہ اپنے ایام پورے کر کے نماز شروع کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے. یہ سارا کیوں؟ اس کو یہ بیماری ہے. کس کی وجہ سے؟ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر مار دی ہے. یعنی کہ اس کے رحم میں شیطان نے، جن نے ٹھوکر ماری ہے، جس کی وجہ سے یہ خون جاری ہو رہا ہے، اس کا بند نہیں ہو رہا. اب یہ بات تو یہ ہو جائے گی لمبی، بہت ساری یہ تکلیفیں ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بچی صبح شام کے اذکار کرے اور بیری کے پتوں سے نہائے. جب بھی نہانا ہے بیری کے پتوں سے غسل کرے، ان کو بائل کرے. دوسرے پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر پورے جسم کے ساتھ مس کرے اس پانی کو. تولیے سے پوچھنا نہیں ہے، بالوں تک کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے، جیسے آیت الکرسی ہے، اخلاص فلق ناس ہے، اس کے ساتھ سورہ شمس شامل کر لے تو اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ العزیز. کہتے ہیں کہ میرے ایک عزیز دوست ہیں، ان کے پہلے ایک لڑکی ہے اور ابھی کافی سال ہو گئے انہیں کوئی اولاد نہیں ہو رہی. کئی مرتبہ علاج معالجہ کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا اس میں کوئی جادو سحر وغیرہ کا اثر ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں. یہ تو مریض کو دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی جادو سے کوکھ بند کر دیا ہے، بعض ویسے ہی شیطانی اثر ہو جاتا ہے، بعض کو اٹھڑا ہو جاتا ہے. ان کے اٹھڑا کی بیماری ایک تو ماروسی ہوتی ہے، ایک ہے کہ کوئی خبیث کسی سے جا کر یہ علاج کرواتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے بال لگا دینا، یا کوئی پانی اس کا جھوٹا لے آؤ، یا یہ ہے. کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا یہ تو اب سوال آ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. اس کے لیے تو ہے کہ دونوں میاں بیوی کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. کسی روحانی جو معالج ہے اس سے علاج کروا کر دیکھیں، تویز گنڈوں والا نہیں ہوگا. اگر اس کو خواب میں چھوٹا بچہ خواب میں آتا ہے یا وہ خواب میں اپنے آپ کو فیڈ کرواتے دیکھتی ہے تو سمجھیں اس کو اسیبی بیماری ہو گئی ہے. اس اسیب کی وجہ سے اس کو دوبارہ حمل نہیں ہو رہا، تو وہ یہ کرے گی انشاءاللہ تو اللہ اس کو شفا دے دے گا. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں خواب میں پانی بہت دیکھتی ہوں، کبھی ڈوب رہی ہوں، کبھی بیٹھی ہوں، اور سمندر سے پانی تیز آ گیا ہے. آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی تعبیر بتاؤں، بیماری بتاؤں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تعبیر بتاؤ. اس کا علاج ہی بتاؤں گا، بہتر ہے علاج کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے اس کے لیے نا. پانی کا اس طرح دیکھنا، اس کے پیچھے آنا، یہ بہت اس کی اگر میں تعبیر دوں گا تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ معالج کے ذمہ ہے کہ وہ تعبیر کو بہت سوچ سمجھ کے دے. اگر نہیں دیتا، اگر اس میں کوئی بات ایسی ہے کوئی اس کو اجتناب کر، وہ اس سے اس کو روکے کہ یہ کام اگر تمہارے میں یہ غلطی ہے تو نہ کرو. ایک تو یہ ہماری جو بہن ہے یہ نہ ذرا گفتگو میں احتیاط کیا کریں، اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کریں. دوسرا اس خواب کو زائل کر لے. جب بھی خواب دیکھے، جب بھی اس کی جاگ کھلے تو 3 بار الٹے کندھے پر 3 بار تھو 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 کر کے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا یہ پڑھ لے. اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دے گا. اگر نیا گھر دیکھنے کے لیے جائیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس گھر میں کوئی شیطانی اثر ہے یا نہیں؟
اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں گھروں میں عموماً اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ گھر میں جائیں سب سے پہلے تو گھر لینے سے پہلے آپ استخارہ کریں اللہ سے. بہترین ہے کہ اللہ سے ہم پوچھیں کہ اللہ اگر یہ گھر میرے لیے خیر ہے تو پھر اس میں برکت ڈال، میرے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے. تو وہ چلا جاتا ہے تو وہاں بسم اللہ کر کے داخل ہو. دل کو اگر اچھا لگتا ہے، استخارہ اس نے کیا ہوا ہے تو چلا جائے. اللہ نہ کرے اگر وہاں کوئی اسیبی اثر بھی ہوا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا صبح شام تو وہ انشاءاللہ نکل جائے گا اللہ کے حکم سے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.